یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ کائنات کے قوانین، سائنس کی منطق اور حقیقت پر مبنی علم کو سمجھنا ہی اصل شعور ہے۔ یونیورسل لاجک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سادہ، مدلل اور سائنسی انداز میں سائنس، انسانی دماغ، فطرت اور حقیقت کے پیچیدہ رازوں کو واضح کرتے ہیں۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتریں گے جو ہم سب کی زندگی سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے۔ کیوں کچھ تکلیف دہ واقعات وقت کے ساتھ دھندلا جاتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے ہماری شخصیت کا حصہ بن کر ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایوری ڈے ٹراما نامی کتاب میں چھپا ہے، جسے نیورو سائنسدان ٹریسی شورز نے لکھا ہے۔ آج ہم اس کتاب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ غیر مریضی زخم کیا ہیں جو ہماری زندگیوں پر حکومت کرتے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے، یعنی پارٹ 1۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک ایسے خیال سے شروع کرتے ہیں جو شاید سننے والوں کو تھوڑا چونکا دے۔ یہ ہے کہ دنیا کی 70% آبادی، جی 70%، یعنی تقریباً ہر 10 میں سے 7 افراد ان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹراما کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو اس موضوع کو کسی خاص طبقے سے نکال کر ہم سب کا ایک مشترکہ تجربہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہیں سے اس کتاب کی اصلی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ یہ ٹراما کو کسی غیر معمولی واقعے کے بجائے ایک عام انسانی تجربے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ مصنفہ کا مرکزی نقطہ ہی رہی ہے کہ ہم اکثر بڑے واضح زخموں کو تو پہچان لیتے ہیں، جی، لیکن ان چھوٹی مسلسل لگنے والی چوٹوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری روح پر گہرے نشان چھوڑ جاتی ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ اور ٹراما کے درمیان جو فرق ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں تو ان دونوں الفاظ کو تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو کتاب ان دونوں میں کیا بنیادی فرق بتاتی ہے؟ یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھیے، مصنفہ کہتی ہیں کہ سٹریس اور ٹراما دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ سٹریس جو ہے وہ موسم کی طرح ہے۔ اچھا، آج دھوپ ہے، کل بارش ہو سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ موسم بدل جائے گا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی مثبت بھی ہوتا ہے، جیسے نئی نوکری کا جوش، یا امتحان کا دباؤ۔ جی، یا امتحان کا دباؤ۔ لیکن ٹراما ایک زلزلے کی طرح ہے جو زمین کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ اس کے بعد زمین کبھی بھی بالکل پہلے جیسی نہیں رہتی۔ واہ، کیا بہترین مثال ہے! یعنی سٹریس ایک عارضی حالت ہے، جبکہ ٹراما ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو مستقل طور پر بدل دیتا ہے۔ بالکل، ٹراما کا لفظی مطلب ہی زخم ہے۔ یہ یونانی زبان سے آیا ہے۔ یہ کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے جو جان لیوا محسوس ہو یا آپ کی ذات اور حفاظت کے احساس کو جڑ سے ہلا دے۔ یہ ہمیشہ ایک گہرا، منفی اور تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے جس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے کہ سٹریس آپ کے دماغ پر دستک دیتا ہے، جبکہ ٹراما دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے۔ تو پھر ایوری ڈے ٹراما یا روزمرہ کے ٹراما کا تصور کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ بھی زلزلے جیسے اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہی تو اس کتاب کا سب سے اہم پیغام ہے۔ روزمرہ کے ٹراما میں صرف بڑے واقعات ہی نہیں بلکہ بظاہر چھوٹے نظر آنے والے تجربات بھی شامل ہیں۔ وہ تجربات جو وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہو کر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں، جیسے بچپن میں والدین کی طرف سے مسلسل تنقید یا غفلت، یا اسکول میں طویل عرصے تک تنگ کیا جانا یعنی بلنگ۔ جی، بولنگ، یا کوئی سنگین بیماری جس نے آپ کو بالکل بے بس محسوس کروایا ہو، یا کسی بہت قریبی دوست کا اچانک آپ کو چھوڑ کر چلے جانا۔ یہ واقعات الگ الگ شاید چھوٹے لگیں، لیکن یہ مل کے ایک ایسا بوجھ بن جاتے ہیں جو انسان کی شخصیت کو دبا دیتا ہے۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر ان چھوٹے واقعات کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ کسی کو اسکول میں تنگ کیا جائے یا کوئی کسی بیماری سے گزرے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ مضبوط بنو، آگے بڑھو۔ لیکن یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ان واقعات کے اثرات بھی اتنے ہی حقیقی اور گہرے ہو سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ دماغ ان واقعات کو چھوٹا یا بڑا سمجھ کر پروسیس نہیں کرتا، وہ صرف خطرے اور بے بسی کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہیں پر ایک اور دلچسپ تصور سامنے آتا ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختلف لوگوں پر مختلف اثر کیوں ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ سوال تو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔
اس کے لیے مصنفہ ذہنی مضبوطی، جسے ریزیلینس کہتے ہیں، اسے ایک رسی کی مثال سے سمجھاتی ہیں۔ رسی کی مثال؟ یہ دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہر انسان کی ذہنی مضبوطی ایک رسی کی طرح ہے جو بہت سے چھوٹے چھوٹے دھاگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ دھاگے ہمارے بچپن کے تجربات ہیں، ہمارے سماجی تعلقات، ہماری صحت اور ہمارے عقائد۔ اچھا۔ کچھ لوگوں کی رسی ان مضبوط دھاگوں کی وجہ سے بہت موٹے اور لچکدار ہوتی ہے۔ جب کوئی جھٹکا لگتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے کھنچتی ضرور ہے، لیکن ٹوٹتی نہیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کی رسی پہلے ہی سے کمزور دھاگوں سے بنی ہوتی ہے یا زندگی کے پچھلے جھٹکوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب ان پر کوئی نیا دباؤ پڑتا ہے تو وہ رسی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ رسی والی مثال واقعی بہت طاقتور ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ زخم لگنے پر ہم سب کا رد عمل مختلف کیوں ہوتا ہے، اور یہ کسی کو کمزور یا مضبوط کہنے کے بجائے ہمدردی سے دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اور اہم سوال جنم لیتا ہے۔ جب یہ زخم لگ جاتا ہے، چاہے رسی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، تو یہ ہماری زندگی کی کہانی کو آگے کیسے بدلتا ہے؟ کتاب کا دوسرا باب شاید اسی نقطے پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، اور اس کے لیے مصنفہ ایک اور بہت گہری تشبیہ استعمال کرتی ہیں۔ وہ ایک خاتون کا ذکر کرتی ہیں جو اپنے بچپن کے ٹراما کو سیپ کے اندر موجود ریت کے ذرے سے تشبیہ دیتی ہیں۔ ریت کا ذرہ جو موتی بن جاتا ہے؟ بالکل وہی۔ جب ریت کا ذرہ سیپ کے اندر جاتا ہے تو وہ اسے شدید تکلیف دیتا ہے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے سیپ اس ذرے کے گرد ایک خاص مادے کی تہ چڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ سالوں تک ہی عمل جاری رہتا ہے۔ اور آخرکار وہ تکلیف دہ ذرہ ایک خوبصورت قیمتی موتی میں بدل جاتا ہے۔ جی، اور وہ موتی اب سیپ کی ذات کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ اسی طرح ٹراما کا تجربہ بھی ہماری شخصیت کا حصہ بن کر ہماری پوری زندگی کو نئی شکل دیتا ہے۔ یہ مثال ایک طرف تو بہت امید دلاتی ہے کہ تکلیف سے کچھ قیمتی بھی بن سکتا ہے، لیکن کیا یہ تشبیہ اس خطرے کو کم تو نہیں کرتی کہ بہت سے لوگوں کے لیے وہ ریت کا ذرہ موتی نہیں بنتا، بلکہ ایک مسلسل چبھنے والا کانٹا بنا رہتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور کتاب اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتی۔ مصنفہ واضح کرتی ہیں کہ موتی بننے کا عمل ایک امکان ہے، لازمی نتیجہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ ذرہ زندگی بھر کی اذیت کا باعث بنتا ہے، اور اسی اذیت کے رد عمل میں مختلف ذہنی حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹراما کے بعد زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے تھوڑی ہضم کرنے دیں۔ جب بھی ٹراما کا ذکر ہوتا ہے، فلموں سے لے کر خبروں تک ہر جگہ PTSD کا ہی نام سنائی دیتا ہے، لیکن کتاب کہہ رہی ہے کہ یہ سب سے عام رد عمل نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ جی، یہ اس کتاب کے سب سے چونکا دینے والے انکشافات میں سے ایک ہے۔ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک شدید اور تکلیف دہ حالت ہے۔ اس کی علامات میں واقعے کا بار بار ذہن میں آنا، یعنی فلیش بیکس، ڈراؤنے خواب، اس واقعے سے جڑی ہر چیز سے بچنے کی کوشش، اور ہر وقت شدید غصے یا خوف کی حالت میں رہنا۔ جی، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ٹراما سے گزرنے والے زیادہ تر لوگوں کو PTSD کی مکمل تشخیص نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کس چیز کا تجربہ کرتے ہیں؟ وہ مسلسل چبھنے والا کانٹا آخر کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے؟ زیادہ تر لوگوں میں یہ دو شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے: اینزائٹی اور ڈپریشن۔ اچھا۔ اینزائٹی میں ہر وقت ایک انجانا خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہائپر ویجیلنس۔ ہائپر ویجیلنس یعنی ہر وقت چوکنا رہنا؟ بالکل، یعنی دماغ کا ہر وقت خطرے کے لیے تیار رہنا۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ٹراما کے بعد ہمارے دماغ کا جو الارم سسٹم ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چھوٹی سی آہٹ یا غیر متوقع صورتحال پر بھی خطرے کا سائرن بجا دیتا ہے، چاہے کوئی حقیقی خطرہ موجود نہ ہو۔ تو انسان ہر وقت ایک تناؤ میں رہتا ہے۔ جی، جو اسے ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھکا دیتا ہے۔ اور ڈپریشن اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ٹراما یا تو پہلے سے موجود ڈپریشن کو بہت زیادہ بگاڑ سکتا ہے، یا پھر یہ خود ڈپریشن کو جنم دے سکتا ہے۔ اس میں شدید ناامیدی، ہر چیز سے بیزاری اور خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا شامل ہے۔ کتاب میں ایک شخص کی مثال ہے جو ایک کار حادثے کے بعد جسمانی طور پر تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے پسندیدہ کام جیسے باغبانی اور دوستوں سے ملنا مکمل طور پر چھوڑ دیے۔ اسے لگتا تھا جیسے زندگی کے سارے رنگ ختم ہو گئے ہیں،
और हर तरफ बस एक सुरमई धुंध छा गई है। यही ट्रॉमा से पैदा होने वाला डिप्रेशन है। किताब में कुछ इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल का भी जिक्र है, जैसे साइकोसिस या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। इनके बारे में भी कुछ बताएं। जी, मुसन्निफ़ा उनका जिक्र एक मुकम्मल तस्वीर पेश करने के लिए करती हैं, लेकिन वो ये भी वाज़े करती हैं कि ये बहुत ही कम पाए जाने वाले रद्द-ए-अमल हैं। साइकोसिस एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें इंसान का हकीकत से राब्ता टूट जाता है। यानी उसे वहम होने लगता है। जी, इससे ऐसी चीज़ें नज़र या सुनाई देने लगती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। ये तब हो सकता है जब ट्रॉमा इतना शदीद हो कि दिमाग हकीकत की तकलीफ को बर्दाश्त ही ना कर पाए। और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता था। DID शदीद तरीन ट्रॉमा, ख़ास तौर पर बचपन में होने वाले तवील मुद्दती तशद्दुद या ज़्यादती से बचने का एक इंतहाई पेचीदा ज़हनी दिफाई निज़ाम है। इसमें दिमाग नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से खुद को बचाने के लिए शख्सियत को अलग अलग हिस्सों या शनाख्तों में बांट लेता है। ये दिमाग का खुद को जिंदा रखने का एक आखिरी हरबा होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये इंतहाई गैर मामूली हैं। जी बिल्कुल, ट्रॉमा से गुजरने वाले लाखों लोगों में से चंद एक ही इनका तजुर्बा करते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का मरकजी ख्याल ये हुआ कि चाहे किसी को PTSD या DID जैसी कोई बाकायदा ज़हनी बीमारी तशखीस ना भी हो, ट्रॉमा का जज्बाती बोझ, उसकी वजह से पैदा होने वाली एंजाइटी और डिप्रेशन और दुनिया पर से उठ जाने वाला भरोसा, ये सब फिर भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहते हैं। बिल्कुल, और इस जज्बाती बोझ को और उसके असरात को पहचानना और समझना ही सेहतयाबी की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कोई गैर मरीज ज़ख्म मौजूद है, हम उसका इलाज कैसे शुरू कर सकते हैं? ये महज पॉजिटिव सोचो या आगे बढ़ो कहने से ठीक नहीं होता। तो आज हमने एवरीडे ट्रॉमा किताब की रोशनी में समझा कि रोज़मर्रा का ट्रॉमा क्या है, ये आम स्ट्रेस से कैसे मुख्तलिफ है, हर शख्स पर इसका असर क्यों मुख्तलिफ होता है, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कैफियत के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों को किस तरह नई शक्ल दे सकता है। जी, हमने उन बुनियादी तसव्वुरात की बुनियाद रखी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये महज जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि इनके पीछे दिमाग में होने वाली हकीकी न्यूरोकेमिकल तब्दीलियां होती हैं। दिमाग इन तजुर्बात पर रद्द-ए-अमल क्यों और कैसे देता है, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। और अगले हिस्से यानी पार्ट 2 में हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम ट्रॉमा की मुख्तलिफ अक़साम और इस पर दिमाग के फौरी और देरपा रद्द अमल पर तफसील से बात करेंगे, जिसमें दिमाग के हयातियाती और कीमियाई पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा। अगली गुफ्तगू तक सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर ट्रॉमा हमारी शख्सियत को एक मोती की तरह तश्कील दे सकता है, तो क्या उसका मतलब ये है कि तकलीफ और मुश्किल के बगैर गहरी इंसानी नशीनुमा मुमकिन ही नहीं? इस ख्याल पर सोचिएगा, क्योंकि ये हमारी तकालीफ को देखने का नज़रिया बदल सकता है। ये डॉक्टर ट्रेसी शोर्स की किताब एवरीडे ट्रॉमा पर हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। पिछली बार हमने स्ट्रेस और ट्रॉमा यानी दबाव और सदमे के बीच की जो बारीक लकीर है उसे समझा था। जी। आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि ये सदमे हमारे अंदर, हमारे ज़हन में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, पिछली बार हमने एक तरह से बुनियाद रखी थी। सही। तो आज हम देखेंगे कि उस बुनियाद पर हमारे दिमाग और हमारी सोचों की इमारत कैसे खड़ी होती है और कभी-कभी उसमें दरारें क्यों पड़ जाती हैं। बहुत खूब। तो आइए बाब 3 से ही शुरू करते हैं, जो रोजमर्रा के ट्रॉमा की 2 शक्लों के बारे में है। किताब का जो मरकजी नुक्ता है वो ये है कि हर सदमा एक जैसा नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं। दिमाग के रद्दे अमल की बुनियाद पर इसे 2 किस्मों में बांटा गया है। एक है फास्ट एंड फियरफुल यानी तेज और खौफनाक, और दूसरी स्लो एंड स्ट्रेसफुल यानी सुस्त और दबाव वाली। तो पहले फास्ट एंड फियरफुल को समझते हैं। ठीक है। नाम से ही काफी वाज़ेह है, ये वो सदमे हैं जो अचानक मतलब बिजली की तरह गिरते हैं और शदीद खौफ पैदा करते हैं। जी, ये वो वाक़यात हैं जिनके लिए हम कोई भी बिल्कुल तैयार नहीं होता। किताब में इसकी कई मिसालें हैं, जैसे किसी प्यारे का अचानक इंतकाल, बिल्कुल, या कोई कुदरती आफत, ज़लज़ला आ गया, या कोई पुरतशद्दुद वाक़या पेश आ गया। ये वो लम्हे होते हैं जो ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इनका असर फौरी और गहरा होता है। बहुत गहरा। किताब में आवा नामी एक खातून की मिसाल मुझे बहुत असरअंगेज लगी। जी,
وہ بہت اہم مثال ہے۔ اس کی شیر خوار بچے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس میں اس کی جان کو خطرہ تھا۔ خیر وہ لمحہ تو گزر گیا، بچہ بھی بچ گیا، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ برسوں بعد بھی جب آوا کو وہ منظر یاد آتا ہے تو اس کا جسم بالکل ویسے ہی رد عمل کرتا ہے جیسے وہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہو۔ اچھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، مطلب واقعہ تو ماضی میں ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی یاد خوف کو حال میں زندہ رکھے ہوئے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہی بات اسے دوسری قسم سے یعنی سلو اینڈ سٹریسفل ٹراما سے بالکل الگ کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ صدمہ تیز بارش کی طرح نہیں ہے، یہ دیوار میں آنے والی سیلن کی طرح ہے۔ واہ کیا تشبیہ ہے۔ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور طویل عرصے تک موجود رہتا ہے۔ کتاب میں اس کی جو سب سے بڑی اور شاید ہم سب کے لیے سب سے زیادہ قابل فہم مثال دی گئی ہے وہ کووڈ-19 کی عالمی وبا ہے۔ یہ تو ایک بہترین مثال ہے کیونکہ ہم سب اس سے گزرے ہیں۔ وہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ وہ مہینوں بلکہ سالوں پر پھیلا ایک مسلسل دباؤ تھا، ایک دائمی یعنی کرونک سٹریسر جی، جس نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ بے یقینی تھی۔ ہاں، وہ بے یقینی، یہ کب ختم ہوگا؟ کیا ہم محفوظ ہیں؟ میرے گھر والے محفوظ ہیں؟ یہ سوالات ہر وقت ذہن پر سوار رہتے تھے۔ یہ ایک دھیمی آنچ تھی جو ہم سب کو اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ بالکل۔ اور جب جسم اتنے لمبے عرصے تک اس دھیمی آنچ پر رہتا ہے تو وہ کیمیائی طور پر بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کورٹیسول جسے سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارے جسمانی رد عمل کا ایک مرکزی کردار ہے۔ جب ہم مسلسل دباؤ میں رہتے ہیں تو ہمارا جسم اسے مسلسل خارج کرتا رہتا ہے۔ کتاب میں پناہ گزینوں یعنی اسائلم سیکرز پر کی گئی ایک تحقیق کا ذکر ہے۔ جی ہے۔ جو طویل عرصے تک خوف اور غیر یقینی صورتحال میں رہتے ہیں۔ تحقیق میں پایا گیا کہ ان کے جسم میں کورٹیسول کی سطح خطرناک حد تک زیادہ تھی۔ جو دائمی سٹریس کی ایک واضح جسمانی علامت ہے۔ بالکل۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پتہ صرف خون سے نہیں چلتا۔ تو پھر کتاب ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کا حوالہ دیتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کورٹیسول کو بالوں کے ذریعے بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، کیا بالوں کے ذریعے؟ جی، کیونکہ بال آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو ان میں موجود کورٹیسول کی مقدار سے پچھلے کئی مہینوں کے سٹریس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مطلب میرے بال میرے سٹریس کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بن جاتے ہیں؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ یعنی اگلی بار جب میں بال کٹوانے جاؤں تو مجھے اپنے حجام سے پوچھنا چاہیے کہ پچھلے 3 مہینے کیسے گزرے۔ وہ شاید آپ سے بہتر بتا سکیں۔ خیر یہ تو مذاق تھا، لیکن اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ ہمارے دماغ کے اندر کیا کر رہا ہوگا۔ اور یہی سب سے اہم سوال ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کورٹیسول کی زیادتی صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کی ساخت اور کام کرنے کے طریقے کو حقیقتاً بدل دیتی ہے۔ اچھا، کتاب خاص طور پر ہپوکیمپس کا ذکر کرتی ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے نا؟ بالکل۔ طویل عرصے تک کورٹیسول کی زیادتی اس حصے میں موجود نیورونز کے درمیان رابطوں کو کمزور کر دیتی ہے، جسے سائنسی زبان میں ڈینڈریٹک گروتھ کا کم ہونا کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے جیسے دماغ کے اندرونی انٹرنیٹ کی رفتار سست ہو رہی ہو یا کچھ ویب سائٹس بلاک ہو رہی ہوں، بہترین انالوجی۔ جس کی وجہ سے یادداشت اور جذبات جیسی فائلوں تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ دماغ کے مواصلاتی نظام کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے جو لوگ دائمی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں انہیں اکثر چیزیں یاد رکھنے میں، نئی باتیں سیکھنے میں اور اپنے جذبات پر قابو پانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ صرف برا محسوس کرنے کی بات نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دماغ کی کیمسٹری اور اس کے ڈھانچے میں آنے والی حقیقی تبدیلیاں ہیں۔ یہ ایک جسمانی زخم کی طرح ہے، بس یہ نظر نہیں آتا۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا دماغ جسمانی طور پر بدل سکتا ہے واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ لیکن یہ تو ہوئی ہارڈ ویئر کی بات۔ اس کا ہمارے ذہن کے سافٹ ویئر پر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی ہماری روزمرہ کی سوچوں پر؟
اور آپ کا یہ سوال ہمیں براہ راست کتاب کے اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 4 کی طرف۔ جی، جو انہی سوچوں کے بارے میں ہے جو اس بدلے ہوئے ہارڈ ویئر پر چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں باب 4 کی طرف لاتا ہے، رومینیشنز، وہ سوچیں جو دماغ میں اٹک جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے۔ رومینیشنز کا مطلب ہے وہ بار بار دہرائی جانے والی سوچیں جو کسی صدمے کے بعد ذہن میں مطلب ایک ٹوٹی ہوئی ریکارڈنگ کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ جی، کتاب میں میلانی کی مثال دی گئی ہے جسے بچپن میں جنسی زیادتی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ برسوں بعد بھی اس واقعے سے جڑی سوچیں، احساسات اور سوالات بار بار اس کے ذہن میں آتے رہتے تھے۔ اور یہاں کتاب ایک بہت اہم فرق واضح کرتی ہے۔ کس چیز میں فرق؟ رومینیشنز اور عام فکر یا پریشانی یعنی وریز میں اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا۔ پریشانی یعنی وری عام طور پر مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے۔ کل میٹنگ میں کیا ہوگا اگر میں فیل ہو گیا تو؟ یہ آگے کی طرف دیکھتی ہے۔ بالکل، لیکن رومینیشنز ماضی کی طرف دیکھتی ہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ تو پریشانی مستقبل کا خوف ہے، جیسے کیا ہوگا، جبکہ رومینیشنز ماضی پر اٹک جانا ہے، جیسے ایسا کیوں ہوا تھا، مجھے ایسا کیوں کہنا چاہیے تھا؟ بار بار ایک ہی دائرے میں۔ بالکل، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ رومینیشنز ہمیشہ خود پر مرکوز ہوتی ہیں۔ ان کا محور میں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے اس وقت ویسا کیوں نہیں کیا؟ کتاب ایک تضاد کی نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ اکثر یہ سوچ کر ان سوچوں میں پڑتے ہیں کہ اس سے انہیں اپنے مسائل کو سمجھنے یا حل کرنے میں مدد ملے گی۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، یا سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک ہی جگہ پر پہیے گھما رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ وہ خود کو اور گہرے گڑھے میں دھسا رہے ہوتے ہیں۔ بہترین تشبیہ ہے۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ اکثر یہ سوچیں کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی اور ایک بند گلی میں گھومتی رہتی ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں حال سے کاٹ دیتی ہیں۔ اچھا۔ جب کوئی شخص ان سوچوں میں گم ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجودہ لمحے پر توجہ نہیں دے پاتا، جس سے بے چینی اور اداسی مزید بڑھتی ہے۔ کتاب میں ایک تحقیق کا بھی ذکر ہے جو دکھاتی ہے کہ جو لوگ رومینیشنز میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا ذہنی کنٹرول اور توجہ کمزور ہو جاتی ہے۔ کتاب میں ان سوچوں کی 3 قسمیں بھی بتائی گئی ہیں جو اس تصور کو اور واضح کرتی ہیں۔ جی، پہلی قسم ہے ڈپریسو رومینیشنز، یعنی افسردہ سوچیں۔ ان کا مرکز اداسی، مایوسی اور تنہائی کے احساسات ہوتے ہیں۔ جی، یہ سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں کتنا تنہا ہوں یا میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ صرف منفی احساسات کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اور دوسری قسم بروڈنگ رومینیشنز یعنی پچھتاوے کی سوچیں ہیں۔ یہ شاید سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس میں خود کو مورد الزام ٹھہرانا اور اپنی ذات کے بارے میں منفی سوالات کرنا شامل ہوتا ہے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میرے ساتھ یہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ذہنی طور پر خود کو سزا دینے جیسا عمل ہے جس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور تیسری قسم ہے ریفلیکٹیو رومینیشنز یعنی غور و فکر پر مبنی سوچیں۔ یہ تو تعمیری لگتی ہے۔ بظاہر کتاب کے مطابق یہ قسم زیادہ تعمیری لگتی ہے کیونکہ اس میں ماضی کے تجربات اور ان کے ممکنہ حل کے بارے میں تجزیہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ اگرچہ اس کا مقصد مسئلے کو سمجھنا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی گم ہو جانا اور خود کو قصوروار ٹھہرانے کے چکر میں پھنس جانا بہت آسان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام سوچوں کا ہماری یادوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہم صرف ایک پرانی فلم بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کتاب کا سب سے چونکا دینے والا نکتہ ہے، اور جواب ہے نہیں۔ یادیں کوئی جامد فکسڈ ریکارڈنگ نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی یاد کو دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے جوں کا تیوں نہیں چلاتا، بلکہ اسے دوبارہ تعمیر کرتا ہے، یعنی ریکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار جب میں کسی تکلیف دہ واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میں اسے صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ اسے دوبارہ بنا رہی ہوں؟ جی۔ اور شاید اس میں آج کے منفی احساسات ملا کر اسے پہلے سے بھی بدتر بنا رہی ہوں؟ بالکل یہی۔ ہر بار جب آپ اس یاد کو دہراتے ہیں، اس کے ساتھ نئے منفی احساسات، نئی سوچیں اور نئے مطلب جڑ جاتے ہیں۔
वक्त के साथ साथ ये यादों का एक पेचीदा जाल बन जाता है जो असल सदमे से कहीं ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। यानी आप हर बार उस जख्म को मजीद गहरा कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए रूमिनेशंस की ज्यादती और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी जहनी बीमारियों में इतना मजबूत ताल्लुक पाया जाता है। ये सोच उन बीमारियों की अलामत भी हैं और उन्हें बढ़ाने की वजह भी। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। हमने ट्रॉमा के दो चेहरों को समझा, एक फास्ट एंड फेयरफुल जो बिजली की तरह गिरता है, और दूसरा स्लो एंड स्ट्रेसफुल जो धीमी आंच पर जलाता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह कॉर्टिसोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन हमारे दिमाग के हार्डवेयर यानी उसकी साख तक को बदल सकता है। और फिर हमने रूमिनेशंस यानी जहनी सॉफ्टवेयर को समझा। ये वो जहनी चक्कर हैं जो सदमे को माजी में नहीं रहने देते, बल्कि उसे हमारे हाल में जिंदा रखते हैं, हर बार उसे एक नई, ज्यादा तकलीफ दे शक्ल देकर। जी। लेकिन इस सब में किताब एक बहुत उम्मीद अफजा बात कहती है। और वो ये है कि इन नमूनों, इन पैटर्न्स को पहचानना ही पहला और सबसे अहम कदम है। जिस लम्हा कोई शख्स ये जान लेता है कि ओह मैं रूमिनेट कर रहा हूँ, वो उस सोच के चक्कर से बाहर निकलने का पहला कदम उठा लेता है। सिर्फ ये आगाही ही तब्दीली का आगाज है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक आखिरी सोच अंगेज नुक्ता छोड़ना चाहूंगा जो किताब के मवाद से ही निकलता है। जरूर। किताब बताती है कि यादें दोबारा तामीर होती हैं। ये एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है। अगर रूमिनेशंस सदमे की याद को मुसलसल मनफी पहलुओं के साथ दोबारा तामीर करती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स उसी याद को एक मुख्तलिफ, शायद ज्यादा हमदर्दाना या तामीरी अंदाज में दोबारा तामीर करना सीख ले? यही सवाल है। ये एक बहुत गहरा और ताकतवर सवाल है, और एवरीडे ट्रॉमा पर अपनी अगली गुफ्तगू में हम इसी नुक्ते पर बात करेंगे, यानी दिमाग की तब्दीली की हैरत अंगेज सलाहियत पर। जी, न्यूरोप्लास्टिसिटी पर। हम सीखने, याददाश्त और न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि किताब हमें इन तकलीफदा यादों और सोचों के जाल को दोबारा बनने के क्या तरीके बताती है। हम डॉक्टर ट्रेसी शोर्स की किताब एवरीडे ट्रॉमा पर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली अक़सात में हमने ट्रॉमा की अक़साम और इसके जो नफ्सियाती असरात हैं उन पर बात की थी, लेकिन आज हम इससे भी गहराई में उतरने वाले हैं। जी, आज हम हिस्सा 3 में सीधा दिमाग के अंदर झांकेंगे। हम सब जानते हैं कि तकलीफदेह यादें वो पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? बिल्कुल, ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग में? आज हम इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग उन यादों को कैसे बनाता है, कैसे उन्हें मजबूत करता है और फिर कैसे महफूज रखता है। और एक और दिलचस्प सवाल भी है, क्या ये अमल सबके लिए एक जैसा है? आज हम किताब के 2 बहुत अहम अब्वाब पर बात करेंगे। बाब 5, दिमाग हमेशा सीखता है, और बाब 6, ख़वातीन और उनके बदलते हुए दिमाग। तो हम देखेंगे कि क्या वाकई मर्दों और औरतों के दिमाग ट्रॉमा पर अलग-अलग रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, और हम सिर्फ किताब में जो साइंसी हक़ाइक़ हैं उन पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। आज की गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि हमारे दिमाग की वो कौन सी खुसूसियात हैं जो इसे सीखने में मदद देती हैं, और फिर कैसे हम वही खुसूसियात ट्रॉमा के दौरान हमारे खिलाफ काम कर सकती हैं। तो आइए इसको खोलते हैं। किताब का जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, ये तो मुसलसल बदल रहा है। जी, हर तजुर्बे, हर सोच, यहाँ तक कि हर एहसास के साथ खुद को असरे नौ तरतीब देता है। और इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं ना? बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की शायद सबसे गैर मामूली सलाहियत है। अच्छा, इसे ऐसे समझें जैसे आपके दिमाग में अरबों छोटे-छोटे घर हैं, ठीक है। जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब हर घर का दूसरे घर से राब्ता है। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या किसी तजुर्बे से गुजरते हैं, तो इन घरों के दरमियान कुछ रास्ते वो मजबूत और पक्के हो जाते हैं। और कुछ कमजोर पड़ जाते होंगे। जी, मतलब दिमाग जिस्मानी तौर पर अपनी साख्त बदलता है। ये कोई ख्याली बात नहीं है। और किताब में वो डोनाल्ड हैब का मशहूर नजरिया भी है, जो खुलियात एक साथ फायर करते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके असरात बहुत बहुत गहरे हैं। अच्छा। यही उसूल हमारे सीखने के अमल की बुनियाद है।
اس سائنسی عمل کو کہتے ہیں لانگ ٹرم پوٹینشیشن یا LTP۔ LTP، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور، جیسے آپ گٹار بجانا سیکھ رہے ہیں، شروع میں آپ کی انگلیاں بہت آہستہ چلتی ہیں، سوچ سوچ کر۔ جی بالکل۔ لیکن جتنا آپ مشق کرتے ہیں اتنے ہی آپ کے دماغ کے وہ نیورونز جو انگلیوں کی حرکت اور میوزک کی آواز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ایک ساتھ متحرک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بار بار ایک ساتھ۔ اچھا۔ اور اس بار بار ایک ساتھ متحرک ہونے سے ان کا آپس کا تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر کار آپ بغیر سوچے سمجھے گٹار بجانے لگتے ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی تھوڑی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو نظام ہمیں کوئی نئی زبان سیکھنے میں مدد دیتا ہے، وہی نظام ہمیں ایک تکلیف دہ یاد میں قید بھی کر سکتا ہے۔ بالکل، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے المناک خامی ہے۔ دماغ اچھے اور برے سیکھنے میں فرق نہیں کرتا؟ وہ فرق نہیں کرتا، وہ صرف اصول پر عمل کرتا ہے۔ جو ایک ساتھ فائر ہوا وہ ایک ساتھ جڑ گیا۔ ٹراما کے دوران دماغ ایک ہائی الرٹ حالت میں ہوتا ہے، حواس بہت تیز ہوتے ہیں، جذبات شدید ہوتے ہیں۔ اس لمحے میں دماغ کے بے شمار نیورونز ایک ساتھ اور بہت شدت سے فائر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف دہ واقعہ، اس سے جڑی آوازیں، خوشبوئیں، احساسات، وہ سب مل کر دماغ میں ایک انتہائی مضبوط اور پائیدار راستہ بنا لیتے ہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں ایک ہائی وے بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ایک ہائی وے۔ تو دماغ کے کون سے حصے ہیں جو اس ہائی وے کو بنانے کے ذمہ دار ہیں؟ کتاب میں خاص طور پہ ہپوکیمپس اور امیگڈالا کا ذکر ہے۔ جی، عام طور پر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ ہپوکیمپس یادیں بناتا ہے اور امیگڈیلا جذبات کو سنبھالتا ہے، لیکن ٹراما میں یہ دونوں مل کر کام کیسے کرتے ہیں؟ کیا امیگڈالا یعنی جذبات کا مرکز ہپوکیمپس کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیتا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ ہائی جیک کرنا بالکل صحیح لفظ ہے۔ دیکھیے، ہپوکیمپس کو دماغ کی ریئل ٹائم لرننگ مشین کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ ایک کہانی بناتا ہے، کیا ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، وہ ایک سیاق و سباق دیتا ہے۔ دوسری طرف امیگڈیلا جو ہے وہ خطرے کا الارم سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب کوئی جذباتی طور پر شدید واقعہ ہوتا ہے، خاص طور پر جس میں خوف شامل ہو، تو امیگڈیلا پوری شدت سے متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ ہپوکیمپس کو سگنل بھیجتا ہے کہ یہ لمحہ بہت اہم ہے، اسے ہر تفصیل کے ساتھ محفوظ کر لو۔ اوہ! اس طرح امیگڈالا اس یادداشت پر ایک جذباتی مہر لگا دیتا ہے جو اسے عام یادوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور واضح بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کا ایک بہت خطرناک پہلو بھی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ دماغ خوف کے رد عمل کو جنرلائز کر دیتا ہے، مطلب عام کر دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی پر ایک پارک میں شام کے وقت حملہ ہوا۔ دماغ کا کام تو بقا کو یقینی بنانا ہے۔ جی۔ تو وہ صرف اس حملہ آور کو خطرے کے طور پر نشان زد نہیں کرے گا، وہ اس پورے منظر نامے کو خطرے سے جوڑ دے گا۔ وہ پارک، شام کا دھندلا، پتوں کی سرسراہٹ، یہاں تک کہ اس وقت ہوا میں موجود کوئی خاص خوشبو بھی، وہ بھی خطرے کا سگنل بن جائے گی۔ جی، دماغ کا یہ حفاظتی نظام اتنا وسیع جال بچھا دیتا ہے کہ انسان اپنی ہی زندگی میں محفوظ جگہوں پر بھی خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور پھر رومینیشن کا مسئلہ ہے، یعنی بار بار ایک ہی بات سوچنا۔ جب ہم ان تکلیف دہ یادوں کو ذہن میں دہراتے رہتے ہیں، اس کا دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ اس ہائی وے کو مزید پکا کرتا ہے؟ یقیناً، جب ہم رومینیشن میں مبتلا ہوتے ہیں تو دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ یہ نیٹ ورک تب کام کرتا ہے جب ہم بس اپنے خیالات میں گم ہوتے ہیں۔ ٹراما کے بعد یہ نیٹ ورک ماضی کی فلم بار بار چلاتا رہتا ہے۔ ہر بار جب آپ اس یاد کو دہراتے ہیں، آپ انہی نیورونز کو دوبارہ ایک ساتھ فائر کر رہے ہوتے ہیں اور اس تکلیف دہ راستے کو مزید مضبوط اور گہرا کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماضی اور حال میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ حال میں ہوتے ہوئے بھی ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا غور و فکر کرنا ہمیشہ برا ہوتا ہے؟ مطلب صحت مند خود شناسی اور تباہ کن رومینیشن میں کیا فرق ہے؟ کتاب کے مطابق فرق نیت اور نتیجے میں ہے۔ خود شناسی کا مقصد سیکھنا اور آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ ایک تعمیری عمل ہے، جبکہ رومینیشن ایک چکر ہے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ اس میں کوئی حل نہیں نکلتا، صرف تکلیف بڑھتی ہے۔
جیسے ایک زخم کو بار بار خریدنا۔ بالکل وہی مثال ہے، اسے بھرنے کا موقع ہی نہ دینا۔ یہ سمجھنا کہ دماغ خوف کو کیسے وائر کرتا ہے، یہ واقعی پریشان کن ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کتاب میں یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وائرنگ کا نقشہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر مردوں اور عورتوں کے دماغوں میں یہ نقشے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور اس کی جڑیں سائنس کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ ابتدائی طور پر جب پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD پر تحقیق شروع ہوئی تو اس کا زیادہ تر مرکز مرد فوجی تھے جو جنگ سے واپس آتے تھے۔ جی، دہائیوں تک خواتین کو کلینکل ٹرائلز اور تحقیق سے منظم طریقے سے باہر رکھا جاتا تھا۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سائنسدانوں نے جان بوجھ کر نصف آبادی پر تحقیق ہی نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا بتائی جاتی تھی؟ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ خواتین کے ہارمونز میں ماہانہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ محققین کو لگتا تھا کہ اس سے نتائج میں غیر ضروری تبدیلی آ سکتی ہے، ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک ناقص سوچ ہے۔ تھی، لیکن خوش قسمتی سے اب صحت کے قومی اداروں نے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ کسی بھی کلینکل ریسرچ میں دونوں جنسوں کو شامل کیا جائے۔ تو اب جب تحقیق میں خواتین کو شامل کیا جا رہا ہے تو کیا سامنے آ رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اعداد و شمار کے مطابق خواتین میں PTSD اور دیگر سٹریس سے متعلقہ امراض کی تشخیص مردوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے۔ کتاب اس کی کیا وجوہات بتاتی ہے؟ کتاب اس فرق کی 4 بڑی وجوہات پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ حیاتیاتی بھی ہیں، معاشرتی بھی اور نفسیاتی بھی۔ اچھا، تو پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ سماجی ہے، مدد حاصل کرنے کا رجحان۔ مدد مانگنے کا رجحان؟ ہاں، یہ سماجی فرق ہوا، لیکن کیا حیاتیاتی طور پر بھی کوئی فرق ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ پہلی وجہ سماجی ہے، باقی حیاتیاتی اور نفسیاتی ہیں۔ سماجی طور پر بہت سے معاشروں میں خواتین کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور مدد مانگنے کی زیادہ اجازت اور ترغیب دی جاتی ہے، جبکہ مردوں کو کہا جاتا ہے کہ مضبوط رہو، کمزوری نہ دکھاؤ۔ بالکل، اس سماجی دباؤ کی وجہ سے خواتین کے ڈاکٹر یا تھراپسٹ کے پاس جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس سے ان میں تشخیص کی شرح بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ مرد بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوں لیکن وہ اسے تسلیم نہیں کرتے یا مدد نہیں مانگتے، اس لیے ان کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ خود ٹراما کی نوعیت ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مردوں کو اپنی زندگی میں مجموعی طور پر زیادہ تکلیف دہ واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے حادثات، لڑائیاں یا جنگ، لیکن خواتین کو جنسی تشدد کا سامنا کرنے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور جنسی تشدد کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے؟ جی، تمام اقسام کے ٹراما میں سے جنسی تشدد PTSD کی بلند ترین شرح سے جڑا ہوا ہے۔ یہ زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ کتاب میں اس حوالے سے زلزلے کی ایک مثال دی گئی ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ تحقیق بہت اہم ہے۔ ایک ہی واقعہ تھا، ایک ہی آفت تھی جس کا سامنا ایک کمیونٹی کے مردوں اور عورتوں دونوں نے کیا۔ کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن تحقیق میں یہ بات صاف سامنے آئی کہ زلزلے کے بعد خواتین نے مردوں کے مقابلے میں ٹراما اور PTSD کی کہیں زیادہ علامات ظاہر کی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایک ہی جیسے بیرونی دباؤ پر بھی اندرونی رد عمل مختلف ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں تیسری اور شاید سب سے پیچیدہ وجہ پر لاتا ہے، جنسی ہارمونز کا کردار۔ ہارمونز؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا حیاتیاتی عنصر ہے۔ ایسٹروجن اور پروجسٹرون جیسے ہارمونز یہ صرف تولیدی نظام کو ہی نہیں چلاتے، بلکہ یہ براہ راست دماغی کیمیا، موڈ اور جذبات پر بھی گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اچھا۔ زندگی کے مختلف مراحل میں جیسے بلوغت، ماہواری، حمل اور خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ان ہارمونز میں شدید اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ یہ تبدیلیاں خواتین کے دماغ کو ڈپریشن اور بے چینی جیسی کیفیات کے لیے زیادہ حساس بنا سکتی ہیں۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن اس کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ بالکل، ایک بہت سنگین مثال ہے۔ اور چوتھی وجہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، رومینیشن، یعنی بار بار سوچنا۔ کتاب کہتی ہے کہ اس میں بھی صنفی فرق پایا جاتا ہے۔ جی، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اوسطاً خواتین میں مردوں کے مقابلے میں رومینیشن کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے احساسات اور ماضی کے تجربات پر زیادہ غور و فکر کرتی ہیں۔ اور جب یہ غور و فکر منفی ہو تو یہ ایک طاقتور انجن بن جاتا ہے جو ڈپریشن اور بے چینی کو بڑھاتا ہے۔ بالکل، یہ اس تکلیف دہ ہائی وے کو دماغ میں مزید پکا کرتا رہتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ حیاتیاتی عوامل جیسے ہارمونز، نفسیاتی رجحانات جیسے رومینیشن اور معاشرتی دباؤ، ان سب کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے جو اس فرق کی وجہ بنتا ہے۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواتین کے تجربات منفرد ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی صحت کے چیلنجز کو ان کے مخصوص حیاتیاتی اور معاشرتی پس منظر میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے تجربات کو مردوں کے پیمانے پر پرکھنا ایک سائنسی غلطی ہے۔ تو آج ہم نے سمجھا کہ ہمارا دماغ نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے مسلسل سیکھتا اور بدلتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح LTP کا بنیادی اصول جو ہمیں نئی مہارتیں سکھاتا ہے، وہی ٹراما کی یادوں کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے ان پیچیدہ عوامل کا جائزہ لیا جن کی وجہ سے خواتین میں ٹراما کے اثرات مردوں سے مختلف اور اکثر زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں آگے کی گفتگو کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر ہمارا دماغ شدید منفی تجربات سے اتنی تیزی سے اور مضبوطی سے سیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جی، تو کیا ہم اسی طاقتور سیکھنے کے عمل کو شعوری طور پر استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم صرف ٹراما کو محفوظ کرنے کے بجائے خود میں لچک پیدا کرنے اور نئے صحت مند اور مضبوط راستے بنانے کے لیے دماغ کی اسی صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال ہی دراصل امید کی کرن ہے۔ اگلے حصے یعنی پارٹ 4 میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور نیورونز، ڈپریشن اور ذہنی لچک یعنی ریزیلینس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ آج ہم ڈاکٹر ٹریسی شورز کی کتاب ایوری ڈے ٹراما میں کہہ سکتے ہیں اور گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر اس کا 7واں باب جس کا عنوان ہے روزمرہ کی زندگی کے لیے روزمرہ کے نیورونز۔ ہمارے پاس جو نوٹس اور کتاب کے حصے ہیں ان سے ایک بہت ہی حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ کہ ہمارا دماغ کوئی ساکت چیز نہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کے کام، ہماری سوچ، ہماری عادتیں اسے مسلسل بدل رہی ہیں۔ بالکل۔ آج کی بحث کا مرکزی خیال مطلب کور آئیڈیا یہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک خاص دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور اب یہ بس ایسا ہی رہے گا۔ ہاں، کہ جو مل گیا سو مل گیا۔ جی، لیکن سائنس اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم آج خاص طور پر اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے نیوروجینیسس کہتے ہیں، نیوروجینیسس یعنی ہمارے بالغ دماغ میں نئے خلیات، نئے نیورونز کا بننا، اور یہ کہ کس طرح یہ عمل ہماری ذہنی مضبوطی کی بنیاد بنتا ہے۔ چلیں پھر اسی سے شروع کرتے ہیں جو اس باب کا ایک بہت ہی سنجیدہ لیکن اہم حصہ ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ڈپریشن صرف ایک ذہنی کیفیت یا احساس کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ہمارے دماغ پر جسمانی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس بارے میں کولمبیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کا ذکر ہے۔ جی، یہ ڈاکٹر مورا بولڈینی کی ایک بہت اہم تحقیق ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کے دماغوں کا مطالعہ کیا جو شدت ڈپریشن کا شکار تھے اور بدقسمتی سے اپنی جان لے چکے تھے۔ اچھا، جب ان کے دماغوں کا موازنہ صحت مند افراد کے دماغوں سے کیا گیا تو ایک واضح فرق نظر آیا۔ دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں۔ یہ ہماری یادداشت اور جذبات کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہپوکیمپس۔ اور اسی ہپوکیمپس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ڈینٹڈ گائرس کہتے ہیں۔ اور تحقیق میں کیا پایا گیا؟ مطلب اس حصے میں کیا فرق تھا؟ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈپریشن کا شکار افراد کے اس ڈینٹڈ گائرس والے حصے میں صحت مند لوگوں کے مقابلے میں بہت کم نیورونز تھے۔ یہ صرف برا محسوس کرنا نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کے ایک اہم حصے کو لفظی طور پر کمزور کر رہا ہے۔ یہ بات تو بہت پریشان کن ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو اس کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ نقصان مستقل ہے؟ یہ سوچ ہی خوفناک ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک بہت ہی مثبت اور امید بھرا موڑ لیتی ہے۔ اچھا، اسی خوفناک حقیقت کے جواب میں سائنس ہمیں نیوروجینیسس کا تصور دیتی ہے۔ یہ دریافت ڈاکٹر الزبتھ گولڈ نے کی تھی اور اس نے نیورو سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ کئی دہائیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ ہم جتنے دماغی خلیات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بس اتنے ہی رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہی ہوتے ہیں۔
یعنی یہ خیال کہ دماغ کے خلیے مرتے ہیں اور نئے نہیں بنتے، وہ غلط تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دماغ ابھی اس وقت بھی نئے خلیات بنا رہا ہے؟ بالکل، خاص طور پر اسی حصے میں ڈینٹڈ گائرس میں نئے نیورونز مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ کے دماغ میں ایک چھوٹی سی نرسری ہے جو ہر وقت نئے پودے اگا رہی ہے۔ واہ! یہ دریافت اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ دماغ میں خود کو ٹھیک کرنے اور نئے سرے سے تعمیر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو نقصان ڈپریشن یا تناؤ سے ہوتا ہے اس کی تلافی ممکن ہے۔ واہ! یہ تو واقعی ایک امید کی کرن ہے۔ لیکن اگر یہ نئے خلیات، یہ نئے نیورونز بن رہے ہیں تو پھر ڈپریشن میں ان کی تعداد کم کیوں ہو جاتی ہے؟ یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ان نئے نازک خلیات کے لیے خطرناک ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ان نئے بننے والے نیورونز کا سب سے بڑا دشمن ہے تناؤ، یعنی سٹریس۔ سٹریس؟ جب ہم مسلسل تناؤ کا شکار رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہارمونز ان نئے کمزور نیورونز کے لیے زہر کی طرح کام کرتے ہیں اور ان کی بقا کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں تھوڑا واضح کریں۔ کیا ہر قسم کا تناؤ برا ہے؟ مطلب کام کی ڈیڈ لائن کا سٹریس، ٹریفک میں پھنسنے کی جھنجھلاہٹ، کیا یہ سب بھی ہمارے نئے دماغی خلیات کو مار رہا ہے؟ یا پھر کتاب میں کسی بڑے ٹراما جیسے سٹریس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق مسئلہ شدید اور لمبے عرصے تک چلنے والے تناؤ کا ہے۔ تھوڑا بہت سٹریس جیسے کسی امتحان کی تیاری یا کوئی پریزنٹیشن دینے کا دباؤ، وہ تو اثر میں ہمارے دماغ کو تیز کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب یہ تناؤ روزمرہ کی حقیقت بن جائے اور مہینوں یا سالوں تک چلے تو یہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ یہ ان نئے نیورونز کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اچھا، لیکن جیسے ان کے دشمن ہیں ویسے ہی ان کے دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کتاب کے مطابق ان کے دو سب سے بہترین دوست ہیں: سیکھنا اور ورزش۔ ٹھیک ہے، سیکھنا اور ورزش، یہ سننے میں تو بہت عام باتیں لگتی ہیں، لیکن کتاب میں نشچئی اس کی کوئی سائنسی وضاحت ہوگی؟ چوہوں پر کیے گئے تجربات کا بھی ذکر ہے؟ تحقیق میں چوہوں کے دو گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کو آرام دہ ماحول میں رکھا گیا جہاں انہیں کچھ خاص نہیں کرنا تھا۔ دوسرے گروپ کو ایک چیلنج دیا گیا، انہیں پانی کے ایک بھنور یعنی واٹر میز میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا سیکھنا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک مشکل کام تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ جن چوہوں نے یہ مشکل کام سیکھا ان کے دماغ میں نہ صرف نئے نیورونز زیادہ بنے بلکہ ان میں سے زندہ بھی زیادہ رہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ سیکھنے کا عمل، خاص طور پر ایسا سیکھنا جس میں کوشش لگے، ان نئے نیورونز کو ایک مقصد دیتا ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہیں زندہ رہنا ہے۔ وہ دماغ کے سرکٹس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ ہم سب تو زندگی میں آسانی اور شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ دماغ کے لیے مشکل راستہ ہی بہتر ہے؟ جی، یعنی اگر میں کوئی نئی زبان سیکھ رہا ہوں تو فلیش کارڈز کو بار بار دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو زبردستی یاد کرنے پر مجبور کروں، چاہے اس میں غلطیاں ہوں۔ بالکل۔ اسی مجبور کرنے کے عمل کو کتاب میں پسندیدہ مشکلات یا ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز کہا گیا ہے۔ ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز؟ جی، جب آپ آسانی سے کچھ سیکھتے ہیں تو دماغ آٹو پائلٹ پر ہوتا ہے، اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن جب آپ خود کو چیلنج کرتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، تو دماغ کو نئے راستے، نئے کنیکشنز بنانے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہی نئے راستے ان نئے پیدا ہونے والے نیورونز کو کام دیتے ہیں، انہیں مضبوط کرتے ہیں۔ اور ورزش کا کیا کردار ہے؟ کیا اس کا اثر بھی ایسا ہی ہے؟ ورزش کا اثر تھوڑا مختلف لیکن اتنا ہی اہم ہے۔ ایک اور تجربے میں چوہوں کو دوڑنے کے لیے ایک پہیا یعنی رننگ ویل دیا گیا۔ جن چوہوں نے باقاعدگی سے دوڑ لگائی ان میں نئے نیورونز کی پیداوار ڈرامائی طور پر بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایروبک ورزش جیسے دوڑنا، تیز چلنا یا سائیکل چلانا دماغ میں خون کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر ہپو کیمپس میں۔ اس سے ان نئے خلیات کو زیادہ آکسیجن اور غذائیت ملتی ہے جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوشش طلب سیکھنا ان نیورونز کو نوکری دیتا ہے اور ورزش انہیں اس نوکری کے لیے صحت مند رکھتی ہے۔ بہت خوب۔ چوہوں پر یہ تجربات تو بہت واضح ہیں،
لیکن جب میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو ورزش کے بعد مجھے اچھا تو محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا میرے دماغ کے اندر واقعی نئے خلیات بن رہے ہیں؟ انسانوں میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ زندہ انسانوں کے دماغ میں نیورونز کو گننا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں، لیکن ہمارے پاس بہت سے بالواسطہ ثبوت ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں ان کی یادداشت بہتر ہوتی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ کی کارکردگی میں کمی کا امکان کم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جو لوگ ذہنی طور پر متحرک رہتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، ان میں ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سب اسی استعمال کرو یا کھو دو یعنی یوز اٹ اور لوز اٹ کے اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کوشش طلب سیکھنے اور ایروبک ورزش کی بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور پر یہ بہت مشکل ہے۔ مطلب زیادہ تر لوگوں کے پاس دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد کوئی نئی مشکل چیز سیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیا کتاب اس عملی مسئلے کا کوئی حل بتاتی ہے؟ کیا تھوڑا بہت کرنا بھی کافی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم عملی نکتہ ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہاں سب سے اہم چیز مستقل مزاجی ہے۔ کنسسٹنسی۔ جی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ آج ہی میراتھن دوڑنا شروع کر دیں یا کوئی پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ لے لیں۔ بات چھوٹی شروعات کی ہے۔ مہینے میں ایک بار کوئی پزل حل کرنا یا ہفتے میں ایک بار ٹریڈ مل پر بھاگنا شاید کوئی بڑی تبدیلی نہ لائے، لیکن روزانہ 15 منٹ کی تیز چہل قدمی ٹھیک ہے۔ یا ہر ہفتے کسی نئے موضوع کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ وہ مستقل عادتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ایک طرز زندگی ہے، کوئی ایک وقتی کام نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ صرف برین گیمز یا پزلز کھیلنا کافی ہے؟ آج کل تو اس کی بہت سی ایپس بھی موجود ہیں۔ کتاب اس میں ایک اہم فرق بتاتی ہے۔ اگر آپ ایک ہی طرح کا سڈوکو پزل روز حل کر رہے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ کا دماغ اس میں ماہر ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے چیلنج نہیں رہتا۔ اچھا، وہ آٹو پائلٹ پر چلا جاتا ہے؟ بالکل۔ کوشش طلب سیکھنے کا مطلب ہے اپنے آرام کے دائرے سے باہر نکلنا۔ تو ایک پزل حل کرنے کے بجائے شاید یہ سیکھنا کہ پزل بناتے کیسے ہیں دماغ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ دلچسپ۔ یا کوئی نیا ساز بجانا سیکھنا، کوئی نئی زبان یا کوئی بھی ایسا ہنر جس میں آپ کو شروع میں تھوڑی مشکل پیش آئے۔ اس ساری سائنس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں مصنفہ کے والد کی کہانی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ جی، اور ان کی کہانی اس پورے باب کا نچوڑ ہے۔ ان کے ڈپریشن کی جڑیں ان کے ماضی کے ایک بہت بڑے صدمے سے جڑی تھیں۔ جوانی میں ان کے والد نے خودکشی کر لی تھی۔ اوہ! ساری زندگی وہ کام اور خاندان کی ذمہ داریوں میں مصروف رہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب زندگی سے مقصد اور مصروفیت ختم ہوئی تو وہ پرانا صدمہ اور اس سے جڑا احساس جرم دوبارہ سطح پر آ گیا۔ یہ تو بہت عام بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ خود کو کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو ان کے والد اس کیفیت سے کیسے نکلے؟ یہاں ان کی اہلیہ یعنی مصنفہ کی والدہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر دن بدن خود میں سمٹتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے انہیں نئی سرگرمیوں میں مصروف کرنا شروع کیا، انہیں نئے چیلنجز دیے۔ جیسے کہ کبھی باغبانی کے نئے پروجیکٹس، کبھی لکڑی کا کوئی کام، کبھی مقامی کمیونٹی میں کوئی ذمہ داری۔ انہوں نے نادانستگی میں اپنے شوہر کے لیے ایک بھرپور ماحول یا انرچڈ انوائرمنٹ بنا دیا۔ یعنی ایک ایسا ماحول جس میں ذہنی چیلنج بھی ہو، جسمانی حرکت بھی ہو اور سماجی تعلق بھی، وہی سب چیزیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ ان نئی سرگرمیوں نے ان کے والد کو زندگی میں ایک نیا مقصد دیا، انہیں صبح اٹھنے کی ایک وجہ ملی، ان کا دماغ نئی چیزیں سیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس عمل نے ان کے دماغ میں نئے نیورونز کو وہ نوکری دی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اس نے ان کے دماغ کو ڈپریشن اور پرانے صدمے کے چکر سے نکل کر نئے راستے بنانے پر مجبور کیا۔ صحیح۔ یہ کہانی ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اپنی عادات اور ماحول کو بدل کر اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدام کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک مثال نہیں، یہ تو پورے باب کا خلاصہ ہے۔
یہ ظاہر کرتی ہے کہ نیوروجینیسس صرف ایک سائنسی تصور نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جسے ہم اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ استعمال کرو یا کھو دو کے اصول کی بہترین عملی شکل ہے۔ اگر نئے بننے والے نیورونز کو استعمال نہ کیا جائے، انہیں کسی کام میں نہ لگایا جائے تو وہ کچھ ہی ہفتوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دماغ انہیں صاف کر دیتا ہے؟ جی، دماغ انہیں غیر ضروری سمجھ کر صاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مسلسل ذہنی اور جسمانی طور پر متحرک رہنا نہ صرف دماغی صحت کو برقرار رکھنے بلکہ صدمے کے اثرات سے نکلنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے ماضی کا قیدی نہیں ہے، یہ ایک زندہ، بدلتی ہوئی چیز ہے۔ ہمارے آج کے فیصلے اور ہماری روزمرہ کی سرگرمیاں، چاہے وہ کوئی نئی مہارت سیکھنا ہو، کوئی نیا مشغلہ اپنانا ہو یا باقاعدگی سے ورزش کرنا ہو، ہمارے دماغ کی ساخت کو فعال طور پر تبدیل کر سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے زیادہ مضبوط اور لچکدار بنا سکتی ہیں۔ اور اس پر ایک حتمی سوچ یہ ہے کہ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے روزمرہ کے انتخاب کی بنیاد پر مسلسل خود کو نئے سرے سے تشکیل دے رہا ہے، تو کل سے اپنی زندگی میں کون سی ایک چھوٹی سی پسندیدہ مشکل شامل کی جا سکتی ہے جو اس مثبت تبدیلی کا آغاز کرے؟ یہ کام پر جانے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کرنے جتنا آسان بھی ہو سکتا ہے، یا کسی ایسی کتاب کا ایک صفحہ پڑھنا جو آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو، یا صرف 5 منٹ کی تیز چہل قدمی جس کے لیے آپ کو خود کو تھوڑا دھکیلنا پڑے۔ صحیح۔ تبدیلی ہمیشہ بڑے قدموں سے نہیں، چھوٹے اور مستقل قدموں سے آتی ہے۔ ایک بہترین سوال جس پر سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط یعنی حصہ 5 میں ہم اس کتاب کی بنیاد پر مختلف تھراپیز اور ذہنی شفا کے ان طریقوں پر بات کریں گے جو صدمے سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم ٹریسی شورس کی کتاب ایوری ڈے ٹراما پر اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑ رہے ہیں جہاں پچھلی بار چھوڑا تھا۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ٹراما کیا ہے اور یہ ہمارے دماغ کی وائرنگ کو کیسے بدل دیتا ہے۔ آج ہم اس سفر کے سب سے اہم اور شاید سب سے زیادہ امید بھرے حصے پر بات کریں گے، علاج اور بحالی۔ خاص طور پر ہم کتاب کے 8ویں باب تھراپیز فار اسٹریس اینڈ ٹراما کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ٹراما دماغ کو خطرے کے لیے تیار کر سکتا ہے تو کیا ہم خود اسے حفاظت کے لیے دوبارہ تیار کر سکتے ہیں؟ جی، اور آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ سائنس اور تحقیق کی روشنی میں کون سے راستے کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ گفتگو صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے ہے، یہ کسی بھی طرح کا طبی مشورہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف کتاب میں پیش کی گئی معلومات کو ایک آسان اور قابل فہم انداز میں سامعین تک پہنچانا ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں کتاب کی ایک بنیادی اصطلاح سے، ایویڈنس بیسڈ تھراپیز۔ یہ سننے میں ایک بھاری بھرکم تکنیکی سا لفظ لگتا ہے، لیکن کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں ایویڈنس بیسڈ کا مطلب ہے کہ یہ علاج صرف کسی کے ذاتی نظریے یا خیال پر مبنی نہیں ہے، انہیں سخت سائنسی آزمائشوں سے گزارا گیا ہے۔ اچھا، جیسے کسی دوا کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح، جیسے کسی نئی دوا کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے کلینکل ٹرائلز میں پرکھا جاتا ہے۔ محققین لوگوں کے 2 گروہ بناتے ہیں، ایک جسے یہ تھراپی دی جاتی ہے اور دوسرا جسے نہیں دی جاتی، اور پھر نتائج کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ واقعی کام کرتا ہے۔ تو یہ صرف اندازوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس ثبوت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتاب میں سب سے پہلے جس طریقے کا ذکر ہے وہ ہے ایکسپوجر تھراپیز، اور اس کی بنیاد پیولووین کنڈیشننگ کو بتایا گیا ہے۔ یہ نام تو بہت سنا ہے، لیکن ٹراما کے حوالے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ پیولووین کنڈیشننگ کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمارا دماغ 2 غیر متعلقہ چیزوں کے درمیان ایک تعلق قائم کر لیتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت واضح مثال دی گئی ہے۔ فرض کریں کسی شخص کا ایک خوفناک کار حادثہ ہوتا ہے۔ حادثے کے وقت جو شدید خوف، درد اور دہشت کا احساس تھا، دماغ اس احساس کو اس وقت موجود ہر چیز سے جوڑ لیتا ہے، گاڑی سے، سڑک سے، یہاں تک کہ ٹائروں کی آواز سے بھی۔ اچھا۔
اب حادثے کے بعد گاڑی جو پہلے ایک عام سی چیز تھی وہ ایک خطرے کا سگنل بن جاتی ہے. اسے دیکھتے ہی دماغ کا الارم بجنے لگتا ہے. اور ایکسپوجر تھراپی اسی غلط الارم سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. کتاب میں ایکسٹنکشن لرننگ کا ذکر ہے جس کا لفظی مطلب ہے ختم کرنا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھراپی اس بری یادداشت کو دماغ سے مٹا دیتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے. یہاں کتاب بہت اہم نکتہ اٹھاتی ہے. ایکسٹنکشن لرننگ کا مطلب یادداشت کو مٹانا نہیں ہے، وہ یاد ہمیشہ وہیں رہتی ہے. اچھا. اس کو یوں سمجھے کہ ٹراما نے دماغ میں خوف کی طرف جانے والا ایک گہرا پکا راستہ، ایک ہائی وے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اس یاد کا خیال آتا ہے دماغ فوراً اسی راستے پر چل پڑتا ہے. ایکسٹنکشن لرننگ اس پرانے راستے کو تباہ نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پرسکون اور محفوظ راستہ بناتی ہے. ایک نیا راستہ. جی. اور تھراپی میں آپ کو بار بار اس نئے راستے پر چلایا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ نیا راستہ دماغ کا ڈیفالٹ روٹ بن جاتا ہے. یہ تو ایک زبردست وضاحت ہے. تو یہ صرف یاد کو مٹانے کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بدلنے کے بارے میں ہے. اسی کی ایک قسم ہے پرولونگڈ ایکسپوجر تھراپی یا PE. یہ عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے؟ کیونکہ سچ کہوں تو کسی کو اس کی بدترین یاد بار بار یاد دلانے کا خیال ہی تھوڑا خوفناک یہاں تک کہ ظالمانہ لگتا ہے. کتاب اس کی کیا وضاحت کرتی ہے کہ یہ عمل دوبارہ ٹراما دینے کے بجائے علاج کیسے کرتا ہے؟ آپ کا یہ سوال بالکل بجائے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ عمل بہت احتیاط سے ایک تربیت یافتہ تھراپسٹ کی مکمل نگرانی اور ایک محفوظ ماحول میں کیا جاتا ہے. ایڈنا فوا کا تیار کرتا یہ طریقہ تقریباً 10 سے 12 سیشنز پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں مریض کو بار بار اپنی ٹراما کی یاد کو تفصیل سے بیان کرنے کو کہا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک ہی خوفناک کہانی کو بار بار محفوظ ماحول میں سناتے ہیں تو ہر بار اس کا جذباتی اثر تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اچھا. دماغ آہستہ آہستہ یہ سیکھتا ہے کہ میں اس یاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں اسے محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں یہاں محفوظ ہوں، میرے ارد گرد کوئی خطرہ نہیں ہے. بالکل. اس طرح اس یاد سے جڑا خوف کا شدید رد عمل کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ برداشت اور سکون لے لیتا ہے. تو مقصد یادداشت کے جذباتی والیوم کو آہستہ آہستہ کم کرنا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے. اچھا، PE تو براہ راست یادداشت کے احساس پر کام کر رہی ہے، لیکن ٹراما کے بعد صرف یادیں ہی تو نہیں ہوتی، وہ سوچیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہیں، جیسے یہ سب میری غلطی تھی یا مجھے اس وقت کچھ اور کرنا چاہیے تھا. کیا کتاب اس اندرونی کہانی سے نپٹنے کا بھی کوئی طریقہ بتاتی ہے؟ بالکل. اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے. یہیں پر کوگنیٹو پروسیسنگ تھراپی یا CPT کا کردار آتا ہے. اگر PE یادداشت کے کمرے کا تالا توڑنے کی کوشش ہے تو CPT یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ وہ کمرہ اب خطرناک نہیں رہا. واہ. CPT براہ راست یاد پر نہیں بلکہ اس یاد سے جڑی سوچوں، عقائد اور مطلب پر کام کرتی ہے. ٹراما کے بعد ہمارا دماغ اکثر کہانی میں خلا کو پر کرنے کے لیے خود کو الزام دینا شروع کر دیتا ہے نا؟ جی بالکل. ان غلط اور تکلیف دہ سوچوں کو CPT میں سٹک پوائنٹس یعنی پھنسے ہوئے نکات کہا جاتا ہے. سٹک پوائنٹس، یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے. تو CPT ان پھنسے ہوئے نکات کے ساتھ کرتی کیا ہے؟ کیا یہ صرف یہ کہنے کے مترادف ہے کہ ایسا مت سوچو؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا عمل ہے. CPT مریض کو ایک جاسوس کی طرح اپنی سوچوں کا جائزہ لینا سکھاتی ہے. جاسوس کی طرح؟ جی. تھراپسٹ کہتا ہے آئیے سوچ کو عدالت میں پیش کرتے ہیں. اس خیال کے حق میں کیا ثبوت ہے کہ یہ سب آپ کی غلطی تھی، اور اس کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ کیا اس صورتحال کو دیکھنے کا کوئی اور زیادہ متوازن اور حقیقت پسندانہ طریقہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو یہ سوچوں کو چیلنج کرنے کا عمل ہے. بالکل. اس عمل کے ذریعے مریض آہستہ آہستہ اپنے خود ساختہ الزام اور جرم کے بوجھ سے نکل کر ایک زیادہ ہمدردانہ اور سچی کہانی تشکیل دیتا ہے. تو PE اور CPT دونوں ہی بہت طاقتور لگ رہے ہیں. ایک یاد کے احساس کو نشانہ بناتا ہے، دوسرا اس کے مطلب کو. کتاب کے مطابق کیا کوئی ایک دوسرے سے بہتر ہے؟ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دونوں ہی PTSD کی علامات کو کم کرنے میں انتہائی مؤثر ہیں. انتخاب کا انحصار فرد پر ہوتا ہے.
کچھ لوگ اپنی یادوں کا براہ راست سامنا کرنے میں زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے پی ای بہتر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرے؟ دوسرے جو اپنی سوچوں اور عقائد کے جال میں زیادہ الجھے ہوتے ہیں، ان کے لیے شاید سی پی ٹی زیادہ کارآمد ثابت ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ کتاب یہ امید دلاتی ہے کہ مؤثر علاج موجود ہیں اور مدد حاصل کرنا ممکن ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی ہے وہ دماغ، یادوں اور سوچوں کے گرد گھومتی ہے، لیکن کتاب میں باڈی فوکسڈ تھراپیز کا بھی ذکر ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ٹراما صرف ہمارے ذہن میں نہیں رہتا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہمارا جسم بھی ٹراما کو یاد رکھتا ہے؟ یہ جدید ٹراما تحقیق کا ایک انقلابی نقطہ ہے۔ جی ہاں، جسم ٹراما کو یاد رکھتا ہے۔ جب کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا جسم لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، سانس تیز ہو جاتی ہے۔ ٹراما کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ دماغ تو حال میں واپس آ جاتا ہے، لیکن جسم وہ اسی ہائی الرٹ حالت میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو مستقل تناؤ اور درد ہوتا ہے؟ جی، پٹھوں میں مستقل تناؤ، معدے کے مسائل، سر درد، یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ جسم اب بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ تو پھر مائنڈفلنس بیسڈ اسٹریس ریڈکشن یعنی MBSR جیسی تکنیکیں اس میں کیسے مدد کرتی ہیں؟ مائنڈفلنس کا تصور تو بہت پرسکون اور غیر فعال سا لگتا ہے۔ یہ جسم میں پھنسے ہوئے تناؤ کو کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ ظاہراً غیر فعال لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت فعال ذہنی عمل ہے۔ مائنڈفلنس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اس لمحے میں اپنے جسمانی احساسات، جیسے سانس کا آنا جانا۔ بالکل، سانس کا آنا جانا، پٹھوں میں تناؤ، دل کی دھڑکن، ان پر توجہ دینا اور انہیں بغیر کسی اچھے یا برے کے لیبل کے صرف محسوس کرنا۔ یہ عمل جسم کو ایک بہت طاقتور پیغام دیتا ہے۔ کیا پیغام؟ یہ کہ تم اس وقت یہاں اس لمحے میں محفوظ ہو، وہ خطرہ ماضی میں تھا، حال میں نہیں ہے۔ اس طرح یہ اعصابی نظام کو آہستہ آہستہ پرسکون ہونے اور ہائی الرٹ موڈ سے باہر نکلنے کی تربیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے سوچ، یادداشت اور جسم کی بات کر لی، لیکن ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے وہ دوائیوں کے بارے میں ہے۔ کیا کوئی ایسی جادوئی گولی ہے جو بری یادوں کو مٹا سکے جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے؟ کتاب اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ ایسی کوئی دوا موجود نہیں ہے جو ٹراما کی یادوں کو مٹا سکے۔ یادیں دماغ کے نیورل سرکٹس میں فزیکلی محفوظ ہوتی ہیں، انہیں کسی کیمیکل سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ تو پھر دوائیوں کا کیا کردار ہے؟ اگر وہ اصل مسئلے کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو انہیں استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کا کردار ایک معاون کا ہے۔ وہ علاج خود نہیں ہیں، لیکن علاج کے عمل کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ اچھا۔ سوچیں، اگر کوئی شخص شدید ڈپریشن یا ہر وقت کی بے چینی کا شکار ہے تو اس کے لیے تھراپی میں بیٹھ کر اپنی یادوں پر کام کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ صحیح۔ اینٹی ڈپریسنس یا اینٹی انگزائٹی ادویات ان علامات کی شدت کو کم کر سکتی ہیں۔ وہ اس شور کو کم کرتی ہیں تاکہ مریض تھراپسٹ کی بات سن سکے اور تھراپی میں پوری طرح حصہ لے سکے۔ انہیں ایک بے ساخی کی طرح سمجھا جا سکتا ہے جو آپ کو چلنے میں مدد دیتی ہے جب تک آپ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا نہ سیکھ لیں۔ لیکن یہ ہمیشہ کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کئی راستے دیکھے ہیں، EPT، CPT، مائنڈفلنس، ادویات۔ یہ سب جاننا ایک طرف تو امید دلاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ پریشان کن بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے لیے صحیح راستہ کیسے چنے۔ اور ہی کتاب کا سب سے اہم اور ہمدردانہ پیغام ہے۔ مصنفہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ٹراما سے بحالی کا کوئی ایک ہی فارمولا نہیں ہے جو سب پر لاگو ہو۔ ہاں۔ ہر انسان کا تجربہ، اس کا دماغ اور اس کی کہانی منفرد ہوتی ہے، اس لیے اس کا علاج بھی منفرد ہونا چاہیے۔ صحیح راستہ تلاش کرنا خود ایک سفر ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کو آزمانا پڑ سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز ذاتی تیاری ہے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ ہر کوئی اپنی یادوں کا سامنا کرنے کے لیے فوراً تیار نہیں ہوتا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل نہیں۔
علاج کا عمل ہمیشہ فرد کی رفتار اور رضامندی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ٹراما سے بحالی کے لیے سائنس نے ہمیں بہت سے مؤثر اوزار فراہم کیے ہیں۔ یہ جاننا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی امید ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے راستے موجود ہیں۔ یہ کتاب واقعی ہمیں اس گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ اگر ہم اپنی تکلیف دہ یادوں سے جڑے رد عمل کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے حال اور مستقبل پر بھی اسی طرح شعوری طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ یہ خیال کہ ہم اپنے دماغ کو دوبارہ پروگرام کر سکتے ہیں بہت طاقتور ہے۔ بالکل، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ، پارٹ 6، اور بھی زیادہ دلچسپ ہے، جہاں مصنفہ اپنے ذاتی تحقیقی کام کو سامنے لاتی ہیں۔ اگلی بار ہم ایک بہت ہی جدید پروگرام، میک ٹریننگ اور دماغی صحت کے مستقبل یعنی برین فٹنس پر بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر ٹریسی شورز کی کتاب ایوری ڈے ٹراما پر ہماری سیریز کی یہ چھٹی اور آخری قسط ہے۔ پچھلی 5 قسطوں میں ہم نے مسئلے کی گہرائی کو سمجھا ہے، اس کی تاریکی میں ایک طرح سے سفر کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صدمہ کیا ہے، یہ دماغ کو کیسے بدلتا ہے اور کیسے بار بار کی منفی سوچیں ہمیں ایک چکر میں قید کر لیتی ہیں۔ آج ہم نقشے پر آخری منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف چند ٹپس نہیں بلکہ یہ ایک مکمل بلو پرنٹ ہے، ایک ایسا نظام جسے ڈاکٹر شورز نے برسوں کی تحقیق کے بعد تیار کیا ہے، ایک ایسا نظام جو ہمارے دماغ کو اثر نو ترتیب دے سکتا ہے۔ اور آج کی گفتگو کا مرکز کتاب کا سب سے طاقتور اور شاید سب سے امید بھرا پیغام ہے۔ وہ یہ کہ ہمارا دماغ پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ بدل سکتا ہے۔ ہم صرف اپنے ماضی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں۔ آج ہم صرف تھیوری پر نہیں بلکہ ایک عملی، سائنسی طور پر ثابت شدہ پروگرام پر بات کریں گے، جو بتاتا ہے کہ دماغی صحت، جسے کتاب میں برین فٹنس کہا گیا ہے، وہ کیسی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم اوزاروں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ بہت خوب، تو پھر آئیے سیدھا اس بلو پرنٹ پر آتے ہیں۔ کتاب ایک بہت ہی خاص پروگرام کا ذکر کرتی ہے، MAP، ٹرین مائی برین۔ یہ نام سن کر کسی ایپ یا کسی پیچیدہ ٹیکنالوجی کا خیال آتا ہے، لیکن یہ ہے بہت سادہ۔ اسے روایتی تھیراپی کے بجائے دماغی فٹنس پروگرام کہا گیا ہے۔ یہ MAP آخر ہے کیا چیز؟ MAP کا مطلب ہے مینٹل اینڈ فزیکل، یعنی ذہنی اور جسمانی۔ یہ پورا پروگرام ایک بنیادی سائنسی حقیقت پر کھڑا ہے جسے نیوروجینیسس کہتے ہیں، یعنی ہمارے دماغ میں ہر روز نئے خلیے، نئے نیورونز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ نئے خلیے بہت نازک ہوتے ہیں۔ اگر انہیں استعمال نہ کیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں؟ جی، وہ کچھ ہی ہفتوں میں مر جاتے ہیں۔ ان کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کچھ نیا اور تھوڑا مشکل سیکھتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، تو دماغ نئے خلیے تو بنا رہا ہے، لیکن انہیں زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بالکل، اور MAP پروگرام اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ 2 بہت طاقتور چیزوں کو ملاتا ہے، مراقبہ یعنی میڈیٹیشن اور ایروبک ورزش یعنی ایروبک ایکسرسائز۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایروبک ورزش دماغ میں ان نئے نیورونز کی بیج بوتی ہے، لیکن ان بیجوں کو پودا بننے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پانی ہے کچھ نیا اور مشکل سیکھنا۔ MAP ٹریننگ میں مراقبہ یہی ذہنی مشقت کا کام کرتا ہے۔ واہ! ورزش بیج بوتی ہے اور مراقبہ انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ یہ زبردست انالوجی ہے، لیکن یہاں ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ جب ہم ذہنی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں پزلز، سوڈوکو یا اس طرح کی دماغی گیمز آتی ہیں۔ کتاب ان سب کو چھوڑ کر مراقبہ پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے، خاص طور پر فوکسڈ اٹینشن میڈیٹیشن پر؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، دماغی گیمز آپ کو ایک خاص کام میں ماہر بنا سکتی ہیں، جیسے پزل حل کرنا، لیکن مراقبہ آپ کو کسی ایک کام میں نہیں بلکہ آپ کو اپنے دھیان کا مالک بناتا ہے۔ فوکسڈ اٹینشن میڈیٹیشن کا مقصد بہت سادہ ہے، اپنی توجہ اپنی سانس پر مرکوز کرنا۔ اب ظاہر ہے دماغ بھٹکے گا، خیالات آئیں گے، اور یہی تو اصل تربیت ہے۔
جب خیال بھٹکے تو اس سے لڑنا نہیں ہے، اسے برا بلا نہیں کہنا، بس نرمی سے تسلیم کرنا ہے کہ اچھا دماغ بھٹک گیا، اور پھر سکون سے توجہ واپس سانس پر لے آنی ہے۔ یعنی یہ سوچوں کو روکنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بدلنے کے بارے میں ہے، انہیں آنے دینا اور پھر جانے دینا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ اپنے ذہن پر کنٹرول حاصل کرنے کا فن ہے۔ اس سے دماغ کو بھٹکانے والے یا تکلیف دہ خیالات میں الجھے بغیر اپنے ذہنی عمل کو منظم کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ پروگرام میں 2 طرح کے مراقبے شامل ہیں، ایک بیٹھ کر سانس کی گنتی کے ساتھ اور دوسرا چلتے ہوئے، جس میں آپ کی پوری توجہ اپنے قدموں پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ دونوں کا مقصد ذہن کو ماضی کی پشیمانیوں اور مستقبل کی پریشانیوں سے نکال کر اب میں لانا ہے۔ 1 منٹ رکیں، مراقبہ پہلے؟ کتاب کہتی ہے کہ مراقبہ ہمیشہ ورزش سے پہلے کرنا چاہیے۔ یہ تو بالکل الٹا لگ رہا ہے۔ میری ساری زندگی کی سمجھ تو یہی ہے کہ سخت ورزش کے بعد جسم کو ٹھنڈا کرنے اور ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے مراقبہ کیا جائے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھا لیا جائے۔ کیا مصنفہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ بتاتی ہیں؟ ہاں، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور یہی اس پروگرام کا خفیہ ہتھیار ہے۔ اس پروگرام کی کامیابی کا سارا دار و مدار اسی ترتیب پر ہے۔ وجہ بہت گہری اور نفسیاتی ہے۔ جب آپ ورزش کے بعد مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ پہلے ہی اینڈورفنز کی وجہ سے، مطلب خوشی کے ہارمونز کی وجہ سے، ایک اچھی پرسکون حالت میں ہوتا ہے۔ ہاں، آسان ہوتا ہے اس وقت۔ بالکل، اس وقت اپنے خیالات کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل تربیت تو تب ہے جب آپ مشکل حالت میں اپنے ذہن کو قابو کرنا سیکھیں۔ تو یہ جان بوجھ کر مشکل رستہ اختیار کرنے جیسا ہے؟ جی ہاں، ورزش سے پہلے آپ کا دماغ اپنی عام حالت میں ہوتا ہے، جس میں پریشان کن خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ اس وقت ان خیالات کا سامنا کرنا اور ان پر قابو پا کر توجہ مرکوز کرنا ہی اصل دماغی ویٹ لفٹنگ ہے۔ اچھا۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، یہ تکلیف دہ یادوں کو ان کے جسمانی رد عمل سے الگ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، صدمے کا شکار شخص اکثر تیز دھڑکن یا سانس پھولنے کو خطرے کی علامت سمجھتا ہے۔ ان کا دماغ ان احساسات کو کسی بری یاد سے جوڑ دیتا ہے۔ اب جب آپ مراقبہ کے فوراً بعد ورزش کرتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن قدرتی طور پر تیز ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ لیکن اس بار آپ کا دماغ ایک محفوظ ماحول میں ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ تیز دھڑکن کا مطلب ہمیشہ خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ ورزش کا ایک عام اور صحت مند حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ واہ، یعنی دماغ کو ایک طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، یا یوں کہیں کہ اسے دوبارہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارا دل تیز دھڑک رہا ہے لیکن کوئی شیر پیچھے نہیں بھاگ رہا، تم بس ٹریڈ مل پر ہو۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ بالکل، آپ پرانی تکلیف دہ ایسوسیشنز کو توڑ کر نئی صحت مند ایسوسیشنز بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے اعصابی نظام کو دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جو سیدھا رومینیشن، یعنی بار بار آنے والی منفی سوچوں کے مسئلے سے جڑتا ہے نا؟ کیونکہ وہ منفی سوچوں کا چکر بھی تو ایک تکلیف دہ ایسوسیشن ہی ہے جس میں دماغ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ ٹریننگ اس چکر کو کیسے توڑتی ہے؟ یہی اس کا سب سے طاقتور پہلو ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں نے 8 ہفتوں تک MAP ٹریننگ کی، ان میں ڈپریشن کی علامات میں تقریباً 40% کمی واقع ہوئی۔ 40%؟ جی، اور جب سائنسدانوں نے اس کمی کی وجہ جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ رومینیشن میں ڈرامیٹک کمی تھی۔ یہ ٹریننگ صرف عارضی طور پر بہتر محسوس نہیں کراتی، بلکہ یہ دماغ کے سوچنے کے انداز کو ہی بدل دیتی ہے۔ 40%؟ یہ تو کسی دوا کے اثر جیسا ہے۔ کیا یہ اثر دیر پا تھا یا یہ صرف اس وقت تک رہا جب تک وہ ٹریننگ کرتے رہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ اس کے اثرات دیر پا تھے، کیونکہ یہ علامات کو دبانے کے بجائے مسئلے کی جڑ پر کام کر رہی ہے۔ یہ دماغ کی وائرنگ بدل رہی ہے، اور اس کی سب سے متاثر کن مثال ایک تحقیق ہے جو صدمے سے گزرنے والی بے گھر خواتین پر کی گئی۔ یہ واقعی حیران کن ہے، یعنی انتہائی غیر یقینی حالات میں جہاں بقا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے، وہاں بھی یہ طریقہ کام کر رہا تھا۔ کیا کتاب میں اس بات پر کوئی تفصیل ہے کہ یہ ان کے روزمرہ کے رویے میں کیسے نظر آیا؟ کیا وہ زیادہ پرسکون تھیں یا اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ صبر سے پیش آ رہی تھیں؟ بالکل، اور یہی اس تحقیق کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔
ان خواتین نے نہ صرف ڈپریشن اور بے چینی میں کمی کی اطلاع دی بلکہ ان کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوئی، اور سب سے اہم بات، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہتر تعلقات کا ذکر کیا۔ اوہ، کتاب بتاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تھریٹ ڈیٹیکٹر جو ہر وقت آن رہتا تھا وہ اب نارمل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے رونے کو ایک فطری عمل کے طور پر دیکھ پاتی تھی، نہ کہ ایک اور خطرے کی گھنٹی کے طور پر۔ صحیح۔ اس پروگرام نے انہیں صرف بہتر محسوس نہیں کرایا بلکہ انہیں بہتر والدین بھی بنایا۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ یہ حقیقی زندگی میں مشکل ترین حالات میں بھی ٹھوس فوائد دیتی ہے۔ یہ واقعی امید کی ایک کرن ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹیکنیکیں محض خیالی نہیں ہیں بلکہ یہ لوگوں کو اپنی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں۔ تو اس ساری تربیت، اس ساری سائنس کے بعد حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ماضی کو مٹا سکتے ہیں؟ کیا یہی منزل ہے؟ کتاب کا آخری پیغام کیا ہے؟ مقصد ماضی کو مٹانا ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ مقصد مستقبل کے لیے لچکدار یعنی ریزیلینٹ بننا ہے۔ کتاب کا فلسفہ ایک بہت ہی مشہور قول میں سمویا جا سکتا ہے: امید بہترین کی رکھو لیکن بدترین کے لیے تیار رہو۔ یعنی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ ہمیں خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ جب مشکل آئے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی عملی نقطۂ نظر ہے۔ تو یہ ایک بار کا حل نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل ہے۔ جی، جیسے ہم جسمانی صحت کے لیے روزانہ ورزش کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں دماغی صحت کے لیے بھی مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ اور یہیں کتاب ایک اور بہت دلچسپ تصور متعارف کراتی ہے: ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز، یعنی خواہش مند مشکلات۔ خواہش مند مشکلات، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر ایسی چیزیں سیکھنا یا کرنا جو ہمارے لیے تھوڑی مشکل ہوں، جو ہمیں ہمارے کمفرٹ زون سے باہر نکالیں۔ چاہے وہ کوئی نئی زبان سیکھنے کی کوشش ہو، کوئی میوزک کا آلہ بجانا ہو، کوئی مشکل کتاب پڑھنا ہو، یا کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو۔ یہ دماغ کی ویٹ ٹریننگ ہے۔ آپ جتنا زیادہ اسے چیلنج کریں گے، یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جب زندگی آپ پر کوئی حقیقی مشکل ڈالے گی۔ تو ایک مضبوط دماغ بنانے کا مطلب ہے جو پرانے صدموں سے متحرک ہوئے بغیر نئے تجربات کا سامنا کر سکے۔ ایک ایسا دماغ جو ماضی اور حال میں فرق کر سکے اور نئے چیلنجز کو خطرے کے بجائے سیکھنے کا موقع سمجھے۔ تربیت دیتے ہیں۔ اس سے دماغ پرانے صدموں کی یادوں اور نئے تجربات کے درمیان فرق کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے اعصابی نظام کو اپنا دشمن بنانے کے بجائے اپنا ساتھی بنا سکتے ہیں۔ کتاب کا آخری پیغام یہی ہے کہ ہمیں زندگی کے لیے فٹ یعنی فٹ فار لائف بننا ہے۔ تو ایوری ڈے ٹراما پر ہماری اس 6 حصوں پر مشتمل سیریز کے اختتام پر ہم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صدمہ کتنا عام ہے۔ یہ صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں، یہ ہمارے دماغ کو جسمانی طور پر بدل دیتا ہے، اور یہ رومینیشن یعنی بار بار کی منفی سوچوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر کو جنم دیتا ہے۔ لیکن آج ہم اس گفتگو کو امید اور اختیار کے ایک طاقتور پیغام کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ ایسی سائنسی بنیادوں پر مبنی مشقوں کے ذریعے ہم محض علامات کا مقابلہ نہیں کر رہے، بلکہ ہم فعال طور پر اپنے دماغ کی ساخت اور کام کو بہتر بنا سکتے ہیں، منفی سوچ کو کم کر سکتے ہیں اور ایک مضبوط مستقبل کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ صرف صدمے سے نکلنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ مستقبل کے کسی بھی چیلنج کے لیے خود کو تیار کرنے کا ایک لائف ہیک ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو یہ کتاب ہمارے لیے چھوڑتی ہے، جس پر غور کرنا چاہیے۔ زندگی کے لیے فٹ بننے کے لیے اس ہفتے وہ کون سی ایک چھوٹی سی نئی مہارت یا خواہش مند مشکل ہے جسے کوئی بھی اپنے دماغ کو تربیت دینے اور اس سفر کو شروع کرنے کے لیے اپنا سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ چاہے وہ 5 منٹ کے لیے کوئی نیا لفظ سیکھنا ہو، صحیح، کسی پرانے دوست کو فون کرنا ہو جسے عرصے سے نہیں کیا ہو، یا کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہو جو پہلے کبھی نہ کیا ہو، اہم بات چیلنج ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ہمارے ساتھ اس گہرے تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یہ ایک مشکل موضوع پر ایک اہم گفتگو تھی۔ یونیورسل لاجک پر مزید گہری گفتگو اور تجزیوں کے لیے ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔